السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج سب طرف عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے۔ عید میلاد النبی منانے والوں سے میرے 3 سوال ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تاریخ کیا ہے؟ اس بارے میں کوئی کہتا ہے 9 تاریخ ہے، کوئی کہتا ہے 12 تاریخ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دن پر اگر خوشیاں منائی گئی ہوتی ہیں جس طریقے سے آج منائی جا رہی ہیں، تو کیا یہ دن سب کو یاد نہیں رہتا؟ کیا یہ تاریخ سب کو یاد نہیں ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تاریخ پر خوشیاں نہ آپ کے گھر والوں نے منائی، نہ صحابہ کرام نے منائی، نہ آپ کے بعد ائمہ نے منائی۔ اسی لیے یہ تاریخ کسی کو نہیں پتا ہے۔ آپ اگر اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں، اپنے بچوں کا مناتے ہیں، تو آپ کو کبھی نیند میں سے بھی اٹھا کر پوچھ لیا جائے کہ بتائیے آپ کے بڑے لڑکے کا برتھ ڈے کون سا ہے، سالگرہ کا دن کون سا ہے، تو آپ فوراً بتا دیں گے فلاں فلاں تاریخ ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو یہ پتا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تاریخ کون سی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو اس طریقے سے کبھی نہیں منایا گیا جس طریقے سے آج عید میلاد النبی کہہ کر منایا جا رہا ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عید میلاد النبی کو عید کہنا، یہ حدیث کے اندر آپ لا کر بتائیے۔ عید الفطر ہے، رمضان کو عید الفطر کہا گیا، بقرعید کو عید الاضحیٰ کہا گیا، عید میلاد النبی یہ لفظ آپ حدیث کے اندر لا کر بتائیے۔ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ کرسچنز عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں، ان کی پیدائش کے دن عید مناتے ہیں، آپ بھی تو وہی کر رہے ہو۔ آپ کون سا نیا کام کر رہے ہو؟ آپ بھی تو وہی کر رہے ہو۔ اسی وجہ سے اس عید میلاد النبی نے آپ کو عیدگاہ لے جانے کی بجائے سڑکوں پر لے آئی، آپ سے میوزک بجوایا، سنگیت بجوایا۔ اگر یہ حقیقی اللہ کی طرف سے عید ہوتی تو رمضان اور بقرعید کی طرح سکون دینے والی ہوتی، رمضان اور بقرعید کی طرح اس کے اندر بھی عبادت ہوتی۔ بتائیے عید میلاد النبی کی کتنی رکعت نماز ہے؟ بس انہی سوالوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب خیریت؟ ہلو، جی شیخ صاحب الحمدللہ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ کون ہے؟ شیخ صاحب میں راحل خان بول رہا ہوں لکھنؤ سے۔ جی بولیے۔ جی آپ کی ویڈیو دیکھی ماشاءاللہ سے، عید میلاد النبی کے تعلق سے جو آپ نے بیان فرمایا ہے۔ جی جی بولیے۔ جی حضرت، آپ نے اس میں سوال کیا تھا نا کہ فقہاء نے، ائمہ اکرام نے، محدثین نے، علماء نے منایا نہیں کبھی نا؟ میں نے کب کیا ہے سوال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تاریخ پر خوشیاں نہ آپ کے گھر والوں نے منائی، نہ صحابہ کرام نے منائی، نہ آپ کے بعد ائمہ نے منائی۔ حضور یہی تو سوال آپ نے کیا ہے؟ نہیں کیا ہے، پھر سے ایک بار ویڈیو دیکھیے پھر کال کیجیے۔ دیکھ لی سر، 1 منٹ رکیے، جائیے گا نہیں؟ یہ گانے مطلب کاٹیے گا کیا نہیں، مطلب؟ کال نہ ڈسکنیکٹ کریے گا۔ بھائی ہم کو کام رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں کہ آپ تو کے شیخ فون ہی صاحب اٹھانا ہے؟ چیلنج کرا ہے تو سوال کا جواب بھی تو لیتے جائیے۔ ہاں امام برابر ہے، جلال زندگی الدین پڑھی سیوطی ہے، نے آپ عشاء کی نماز پڑھیے، عشاء کا حسن وقت ہو گیا ہے، المقصد فی نماز امائل پڑھ کے مولود میں حضور کی ولادت کا ذکر فرمایا۔ ملا علی قاری نے اپنی کتاب المورود الراوی فی مولود النبی یہ میں سب جشن میلاد سنیے، النبی منانے میرے کو سوالوں جائز کا فرمایا۔ محدث سنیے، امام میرے ابن سوالوں کا جوزی نے، جواب سن دیجیے۔ لیجئے، 510 ہجری میں نے اپنی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عاشقان رسول کو میری طرف سے اور میرے والد و والدین کی طرف سے عید میلاد النبی کی آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شامل رکھیں۔ تو حضرات، ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھا، رزاق نام ہے ان صاحب کا، اور سیلفی ہیں یہ حضرت۔ تو انہوں نے ویڈیو بنایا اپنے چینل پہ، اس کو جاری کرا اور باقاعدہ اس میں چیلنج کرا انہوں نے کہ عید میلاد النبی کی تاریخ کیا ہے اور کس نے منایا، صحابہ نے منایا کہ نہیں منایا، قرآن میں حکم ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، اور ائمہ اکرام، مجتہدین، فقہاء اکرام نے عید میلاد النبی منانے کے تعلق سے کیا لکھا۔ تو چلیے پہلے تو 12 ربیع الاول پر جو تمام علماء اسلام کا اجماع ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا حوالہ ہے حضرت ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب الوفا میں صفحہ نمبر 87 پہ حضور کی ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول فرمائی۔ علامہ ابن ہشام نے اپنی کتاب السیرۃ النبویہ جلد 1 صفحہ نمبر 158 پہ حضور کی ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول فرمائی۔
اس کے بعد امام ابن جریر طبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب تاریخ الامم و الملوک میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 125 پہ حضور کی ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول فرمائی۔ علامہ ابو الحسن علی بن محمد الماوردی نے اپنی کتاب اعلام النبوہ میں صفحہ نمبر 192 پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول فرمائی۔ امام الحافظ ابو الفتح الاندلسی نے اپنی کتاب آیون العصر میں جلد 1 صفحہ نمبر 33 پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول فرمائی۔ علامہ ابن خلدون نے اپنی کتاب التاریخ جلد نمبر 2 پیج نمبر 394 پر نبی کریم کی ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول فرمائی۔ محمد الصادق ابراہیم ارجون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب محمد رسول اللہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 پہ حضور کی پیدائش کی تاریخ 12 ربیع الاول فرمائی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14 پہ نبی کریم کی ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول فرمائی۔ اس کے بعد امام قسطلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب المواہب الدنیا میں جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 88 پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول نقل فرمائی۔ تاریخ کے اوپر جواب مل گیا۔ اب چلیے بات کرتے ہیں کہ قرآن میں حکم ہے کہ نہیں ہے۔ تو سورہ یونس آیت نمبر 58 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشیاں کرے۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ ہم کو خوشیاں کرنا چاہیے۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ انبیاء میں آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام عالمین کے لیے، سارے جہاں کے لیے۔ تو ایک طرف تو اللہ فرما رہا ہے سورہ یونس میں کہ اللہ کی رحمت پر خوشیاں منانی چاہیے، اور دوسری آیت میں اللہ فرما رہا ہے اے میرے عیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام عالمین کے لیے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ حضور ہمارے لیے، آپ کے لیے، سارے جہاں کے لیے رحمت ہے الحمدللہ، اور اس پر خوشی منانے کا حکم اللہ دے رہا ہے۔ تو یہ قرآن سے ہو گیا۔ اس کے بعد سورہ دوحہ میں آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا نعمت ہو سکتی ہے اللہ کی، کہ اللہ نے کبھی بھی تمام چیزیں عطا کروائی ہم کو، کبھی احسان نہیں جتایا، لیکن جب اپنا حبیب ہمارے بیچ بھیجا تو اللہ نے اپنا احسان جتایا ہم پر۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اب اگلی جو باری آتی ہے تو ان بابو جی نے کہا تھا کہ صحابہ نے منایا کہ نہیں منایا، صحابہ نے کیوں نہیں منایا، یہ اب دنیا بھر کی بات کرتے ہیں۔ تو اول تو میں بتا دوں کہ صحابہ نے جو کام نہیں کیا وہ کام ہم بھی نہیں کریں گے۔ یہ کون سی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا ہے یا اللہ کے حبیب اپنی کون سی حدیث میں فرمایا ہے، ذرا مجھے یہ بھی بتا دیں، ٹھیک ہے۔ اب عید کے تعلق سے بھی ان کو جواب دے دیتا ہوں۔ جمعہ کا دن سب دنوں کا سردار ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ اللہ نے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اسی میں انہیں وفات عطا فرمائی۔ سنہ ابن ماجہ جلد 2 صفحہ نمبر 8 حدیث نمبر 1084۔ اب عید، یہ بڑا ان کو رونا رہتا ہے کہ عید 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 دو ہی ہیں، عید دو ہی ہیں، عید دو ہی ہیں، لیکن یہاں پر تو جمعے کے دن کو بھی عید کہا جا رہا ہے۔ اچھا، اب ایک اور بڑی دقت پیدا ہوتی ہے، وہ دقت یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ کہتے ہیں وصال کی تاریخ 12 ہے، ہم ولادت کی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں وصال کی تاریخ 12 ہے، تو بھائی تم جو وہ کیوں خوشیاں مناتے ہو؟ عید جو جمعے کا دن ہے وہ بھی عید کا دن ہے، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آپ نے پردہ فرمایا، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بھی عید کا دن ہے۔ اب جاؤ اللہ سے سوال کرو بھائی، ہے کہ نہیں؟ اب چلیے چلتے ہیں سب سے آخری مرحلے پہ، اور اس کے بعد ان کو جواب دے دیا جائے۔ تو ان کا اگلا سوال یہ تھا کہ محدثین نے، فقہاء کرام نے
علماء نے کس نے کہا میلاد منانے کے لیے، تو کان کھول لو، رزاق صاحب۔ حوالہ نمبر 1، امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب حسن المقصد فی اعمال المولد میں فرمایا جشن میلاد النبی منانا جائز ہے۔ دوسرا، حضور ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب المورد الروی فی مولود النبی میں جشن میلاد النبی منانے کو جائز فرمایا۔ تیسرا حوالہ، محدث امام ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پیدائش 510 ہجری کی ہے، انہوں نے اپنی کتاب ابن جوزی میں عید میلاد النبی منانے کو جائز فرمایا۔ اس کے بعد امام شمس الدین الجزری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 660 ہجری کے ہیں، نے اپنی کتاب حسن المقصد فی اعمال المولد عید میلاد النبی منانے کو جائز فرمایا۔ اس کے بعد امام نووی کے شیخ امام ابو شمع جن کی ولادت 599 ہجری کی، انہوں نے اپنی کتاب الباعث علی انکار البدع والحوادث میں عید میلاد النبی منانے کو جائز فرمایا۔ امام ذہبی نے 673 ہجری میں اپنی کتاب سائر العالم والنبالہ میں عید میلاد النبی منانے کو جائز فرمایا۔ اس کے بعد امام ابن کثیر رزاق صاحب، امام ابن کثیر آپ کے سب سے معتبر یہ شخص ہیں، نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں جشن عید میلاد النبی منانے کو جائز فرمایا۔ امام شمس الدین بن نصیر الدین دمشقی نے اپنی کتاب مورد السعدی فی مولود ہادی میں عید میلاد النبی منانے کو جائز فرمایا۔ امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب سیوطی حسن المقصد کی عامل مولود میں جشن عید میلاد النبی منانے کو جائز فرمایا۔ امام شمس الدین السخاوی نے اپنی کتاب سبل الہدا والرشد جس کو لکھا ہے امام صالح میں، انہوں نے ترجمہ کرائی امام صالح نے، اس میں عید میلاد النبی منانے کو جائز فرمایا۔ اس کے بعد امام قسطلانی نے اپنی کتاب المواہب اللدنیہ میں عید میلاد النبی منانے کو جائز فرمایا۔ امام قطب الدین حنفی نے اپنی کتاب العالم بے عالم بیت اللہ حرم میں عید میلاد النبی منانے کو جائز فرمایا۔ امام ابن حجر مکی نے اپنے فتاوی میں عید میلاد النبی منانے کو جائز فرمایا۔ اس کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ما ثابت من السنہ میں عید میلاد النبی منانے کو جائز فرمایا۔ امام زرقانی نے شرح مواہب اللدنیہ میں عید میلاد النبی منانے کو جائز فرمایا۔ اس کے بعد حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی نے اپنی کتاب الدور السمیم میں جشن عید میلاد النبی منانے کو جائز فرمایا۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب فیوز الحرمین میں عید میلاد النبی منانے کو جائز فرمایا۔ پھر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے شمائم امدادیہ اور فیصلہ ہفت مسئلہ میں عید میلاد النبی منانے کو جائز فرمایا۔ مولانا عبدالحی لکھنوی نے فتاوی عبدالحی میں عید میلاد النبی منانے کو جائز فرمایا۔ ٹھیک ہے، ہو گئے، آپ کو جواب مل گئے۔ اب میرا بھی ایک سوال دو سوال سنتے جائیے گا۔ پہلا تو یہ ہے، جتنے علماء نے عید میلاد النبی منانے کو جائز فرمایا ان پہ کیا لکھت فتویٰ دینے کی اوقات ہے؟ اگر اوقات ہے تو اپنے ویڈیو پر ویڈیو بناؤ اور اپنی جماعت سے، تم تو کچھ نہیں ہو، پتہ نہیں کون ہو، اٹھ کے چلے آئے ہو، اپنی جماعت سے جاؤ اور ان کے لیٹر پیڈ پہ لکھوا کے لاؤ، فتویٰ لے کر آؤ، اتنے علماء کے خلاف فتویٰ لے کے آؤ، اور ان کو کیا بدعتی کہو گے، کافر کہو گے، کیا کہو گے، جاؤ فتویٰ لے کے، اگر اوقات ہے تو جاؤ فتویٰ لے کر آؤ۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہاں پر تمہیں شیخ عثیمین ہے، یہ لکھتا ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی جو آپ کے والد گرامی ہیں، روحانی والد گرامی، ہفتے میں ایک مرتبہ اس کا میلاد منانا جائز ہے۔ شرم کرو نجدیوں، شرم کرو، شرم کرو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لعنت ہو تم پر، لعنت، تمہاری قسمت میں نہیں عید میلاد النبی منانا۔ اس کا جواب کب تک دو گے وہ ویڈیو کی شکل میں مجھ کو بتا دینا، تب تک کے لیے میں انتظار کروں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔